خواتین و حضرات، ڈرگ ابیوز کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص جس کو ہم نے مجرم بنایا ہوا ہے وہ مریض، اس کی زندگی کے اندر اور اس کی شخصیت میں کیا ایسے مسائل ہیں کہ وہ ولنریبل ہے نشے کے لیے. یہ ہے موضوع. یہ اس کھیل کے اندر جس کو کھیلا جا رہا ہے ڈرگ ابیوز کا، جس کا میں نے عرض کر دیا کہ 5 پلیئرز ہیں، اس میں سے یہ جو کھلاڑی ہے اس کے اندر کیا ولنریبلٹیز ہیں. تو اس میں پہلی بات آپ سے عرض کروں کہ آپ کبھی سوچئے گا کہ جتنی بھی ڈرگز ابیوز کی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے درد سے منسلک ہے. درد سے، یعنی یا تو وہ درد کی کیفیت کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی پین کلرز ہیں. آپ کو پتہ ہے نارکوٹک انالجیزکس جو بنائی گئیں وہ تو ہیں ہی بیسکلی انالجیزک، یعنی درد ختم کرنے کی دوائیاں. یہ دوائیاں جیسے جو کہ افیم کے ڈیریویٹیوز ہیں، فارمولا جو اوپیم کا ہے اوپیٹ ڈیریویٹیوز ہیں، اس لیے ان کو نارکوٹک انالجیزکس بھی کہا جاتا ہے. اسی سے ہیروئن نکلتی ہے، اسی سے افیون. یہ کسی زمانے میں باقاعدہ طور پر سولجرز کے کٹ میں ہوتی تھی، یعنی کوئی جنگ لڑ رہا ہے نا سولجر، تو اس کی کٹ میں جہاں ایک کپڑا ہے، جہاں اس کو چوٹ لگ جائے، کوئی بلٹ وونڈ ہو تو اس کے اوپر وہ خون بند کرنے کے لیے اسے استعمال کرے، تو وہاں وہ اس کو ایک ٹیکہ دیا جاتا تھا کہ یہ ٹیکہ تم اپنے آپ کو فوراً خود لگا لینا. وہ ٹیکہ بیسکلی افیم کا یا اوپیم کا ٹیکہ تھا، پین کلر. یا پھر ایسی ڈرگز ہیں جو کہ آپ کو نم کرتی ہیں، یعنی آپ کے جو سینسز ہیں نا، ان کی جو اس کا جو رابطہ ہے آپ کے ماحول کے ساتھ، اس کو نم کر دینا، روک دینا، انیستھیٹائز کر دینا انسان کو، اس کے اندر اس کیفیت کو کہ وہ جس ماحول میں ہے اس سے وہ الگ ہو جائے، وہ ایک اور دنیا میں چلا جائے. وہ ہیں جیسے کہ کینبس ہے، چرس ہے. یہ آپ کو وقتی طور پر وہ جو اویئرنیس ہوتی ہے سراؤنڈنگ کی، اس کے اندر سے کسی ایک چیز کے اوپر بہت شارپلی فوکس کر دیتی ہے، اور جو باقی چیزیں ان سے آپ کا رابطہ منقطع کر دیتی ہے. لیکن اس کی بھی خاصیت کیا ہے؟ نم کر دینا، شل کر دینا انسان کے حواس جو ہیں ان کی شدت کو شل کر دینا. سٹیمولنس کہ جس میں کہ آپ جو بھی پرفارمنس آپ کی ہے اس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، اور اب آپ اس کی پرفارمنس کو اپنی چینج کرنا چاہتے ہیں، انہینس کرنا چاہتے ہیں. پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز ہیں، اسٹیمولنٹس ہیں. یہ کافی نہیں ہے، یعنی کہ جو ایک موم بتی ہے اس سے جو روشنی نکل رہی ہے یہ بہت تھوڑی ہے. اب اس موم بتی کی دوسری طرف سے بھی دھاگا نکال کے اس کو بھی آگ لگا دو. اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اب ایک موم بتی جس کو دونوں طرف سے جلایا جا رہا ہوگا تو وہ کتنی جلدی جل جائے گی، کتنی جلدی اس میں سے خاک نکلے گی روشنی کی جگہ، خاکستر ہو جائے گی، وہ راکھ بن جائے گی. لیکن اس سے پرواہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو راکھ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تا وقت ہے کہ اس میں روشنی زیادہ ہو جائے، اس کو کامیابی مل جائے اس پرٹیکولر موقع پہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب کے سب اس بات کی دوائیں ہیں یا ڈرگز ہیں یا نشے ہیں جو کہ شراب کو لے لیجئے. یہ بنیادی طور پر انسان کو تھوڑی دیر کے لیے، اس لمحے کے لیے جب وہ نشے میں ہوتا ہے، نم کر دیتا. اس کے اندر جو بھی کیفیات پہلے چل رہی ہوتی ہیں اندرونی یا بیرونی، اس کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں رہتا. تو یہ جو نم کرنا ہے یہ تو تبھی ہوگا نا جس وقت بھئی آپ کبھی کوئی پین کلر کھاتے ہیں کیا؟ اگر آپ کے سر میں درد نہ ہو، آپ کی کمر میں درد نہ ہو، آپ کے پٹھوں میں درد نہ ہو، تو آپ کیوں کھائیں گے؟ پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ یہ ایک ریاکٹیو سٹیٹ ہے. اب جینیٹک ولنریبلٹی آپ کے اندر پہلے موجود ہے، اور اس کے اوپر سے پھر ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ کو درد دے رہی ہے، آپ کو تکلیف دے رہی ہے. آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے، اس ماحول میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی سینسز کو اس زور سے بمبارڈ کر رہے ہیں، کبھی لعنت ملامت کر رہے ہیں، کبھی آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کو کمتر سمجھا جا رہا ہے، کبھی آپ کو اپنے کسی کامیاب کزن، کسی کامیاب بہن بھائی کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، کبھی آپ کو دھتکارا جا رہا ہے فار بینگ واٹ یو آر. کبھی آپ کی شکل کی بنیاد پر، کبھی رنگ کی بنیاد پر، کبھی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کو کم ترین ثابت کیا جا رہا ہے. تو اب یہ جو ایک
مجھے کیفیت مل رہی ہے آف ریجیکشن، ججمنٹس، یہ میرے اندر ایک اور طرح کا ایک جذباتی درد پیدا کر رہی ہے، تو میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے ہر وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جتنی بھی پرفارمنس دے رہے ہو یہ کم ہے۔ میں بہت سارے ماں باپ کو جانتا ہوں کہ جن کے بچوں نے 99% نمبر لیے کسی امتحان میں، تو انہوں نے کہا کہ 100 بھی تو آ سکتے تھے، کیوں لیے تم نے 99%؟ سو ڈسسیٹسفیکشن ود واٹ ایور a person is doing، اس کے اندر جو ایک وہ جو نہیں ہوا اس کی طرف ایمفیسس، جو اس نے اچیو کیا ہے وہ سب کے سب ملٹیپلائڈ بائی 0۔ تو یہ جو کیفیات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ماحول میں ایک شخص ڈرگ ابیوز کا چوائس کرتا ہے وہ ایک پینفل ایگزسٹنس ہے، اس کی زندگی کے اندر درد پھیلا ہوا ہے۔ میں ان لوگوں کو جب ملتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اپنا کیا ایڈریس بتائیں گے، لیکن یہ سب کے سب درد آباد کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ درد نگر کے باسی ہیں سارے کے سارے۔ ان کی زندگیوں میں کسی نہ کسی لیول پر ایک دکھ ہے جو جس کے بارے میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے ان کے، اور اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس دکھ اور اس درد کو ختم کرے، اور اس کے لیے پھر وہ جو بھی کرے وہ جائز ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف ان کے ماحول میں ایسا نہیں ہوتا، خود ان کی زندگی کے پرٹیکولرلی جو پہلے 12 14 15 سال ہوتے ہیں ان میں اس کے اوپر بے شمار ریسرچ اویلیبل ہے کہ ان کے اندر کسی نہ کسی لیول پر فزیکل، سائیکولوجیکل یا سیکشل ابیوز کا کوئی ایپیسوڈ ہوا ہوتا ہے، کبھی ایک اور کبھی ایک سے بہت زیادہ، یعنی مسلسل ابیوز کا وہ شکار رہے ہوتے ہیں، اور یہ ابیوز کی کیفیات میں نے آپ سے عرض کر دی۔ تو کبھی وہ ایموشنل ابیوز، کبھی وہ سیکشل ابیوز، کبھی وہ فزیکل ابیوز، کبھی وہ بولنگ کے ٹارگٹ اور وکٹم رہے ہوتے ہیں۔ میں تو انہیں سروائیور کہتا ہوں، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو محسوس ایک وکٹم ہی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نشہ ایکسٹریم کلاسز میں بہت کامن ہے، اب مڈل کلاسز میں بھی ہونے لگا، لیکن جہاں بہت زیادہ پاورٹی ہے یا جہاں بہت زیادہ ابنڈنس ہے، یعنی بہت فراوانی ہے دولت کی بھی، شہرت کی بھی، طاقت کی بھی، یا اس فراوانی کی کیفیات میں نشے کی بہت زیادہ کامنالٹی ہے، یا پھر جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جہاں پاورٹی ہے وہاں بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں ایک ٹریجڈی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ رشتے بنانے میں ناکام رہتے ہیں، یعنی ایک سوشل انکمپیٹنس ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، یعنی وہ نہ تو لگتا ہے ان کو کہ وہ کوئی رشتہ بنا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی رشتہ نبھا سکتے ہیں۔ اب اگر دوست ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ دوستی میں ایسی کوئی جھک ماریں گے کہ وہ دوست اسے چھوڑ دے گا۔ اگر ان کو کوئی پسند آ گیا، ان کا کوئی محبوب ہے، تو وہ ایسا کوئی کام کریں گے، ایسی کوئی حرکت کریں گے کہ جس سے اس کی وہ جو محبوبیت ہے وہ ہی جاتی رہے گی۔ سو رشتوں کو بنانا اور پھر رشتوں کو قائم رکھنے میں جو ایک سہولت درکار ہوتی ہے، جو سکل ہے، ایک سوشل سکل آپ سمجھ لیں رشتے بنانے اور نبھانے کی، وہ ان کے اندر یہ کمپٹنس کم ہوتی ہے، سوشلی انکمپٹنٹ مینی اے ٹائمز، اور اس دوری سے ایک ان کی شخصیت میں رشتوں کے حوالے سے ایک خلا موجود ہوتا ہے، اور اس خلا کو وہ پھر پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے سے ڈرگز کے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو نشے ہیں وہ سبسٹیٹیوٹ ہیں رشتوں کا۔ اب یہ جو عوامل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب اگر جو رشتے ان کی زندگی میں موجود ہوں ان کے ساتھ وہ رشتہ نہیں بنا سکتے، تو وہ جو باقی دوسرے لوگ ہیں وہ تو باقی سب لوگوں سے بہت اچھے رشتے بنا رہے ہیں۔ تو بھئی میں آپ تک نہیں آ سکتا تو آپ تو مجھ تک آ سکتے ہیں نا۔ جیزس ول ناٹ گو ٹو دا ماؤنٹینز، ماؤنٹینز کین کم ٹو جیزس۔ تو آپ آ جائیے اس سے رشتہ بنانے کے لیے، اس میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے یہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹلی جو لوگ نشے کی اس کیفیت میں ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات کہیں ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یعنی بہت زیادہ وکٹم بن جائیں گے یا بہت زیادہ برباد نظر آئیں گے نا، تو لوگ ان کے ساتھ اپنے رویے تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ وہ بیچارگی کی اس کیفیت میں جانا چاہتے ہیں
جہاں لوگوں کو ان پر ترس آ جائے، وہ دیکھ لیں انہیں اور دیکھ کے ان کے اندر ایک گلٹ پیدا ہو اس حوالے سے کہ میرا کیا حشر کر دیا تم نے، اور پھر وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پرائمرلی اس ایم کیا ہوتا ہے، دوسروں کے اندر ایک گلٹ جنریٹ کرنا کہ تم نے میرا حال کیا کیا ہوا ہے، دیکھو میں کیسے برباد ہوں۔ دیوداس آپ سب نے دیکھ رکھی ہے، شاید اس کے اندر بھی کچھ اسی قسم کی کیفیات پائی جاتی تھی ان محترم میں۔ کبھی کبھی یہ لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر کے کسی اور کی بربادی کو کم کر دیں گے، یعنی ایک اور برباد شخص کو یہ کیفیت جتلانا کہ تم کیا برباد ہو جو میں برباد ہوں۔ اب یہ بہت ہی آپ کو اسٹرینج اور بزار کیفیات لگ رہی ہوں گی، لیکن وہ یہ کیفیات ہیں جو میرے مختلف پیشنٹس نے مجھ سے شیئر کی ڈرگ ابیوز کے حوالے سے، جو بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ہاں، آخر میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ اپنی بیماریوں کی وجہ سے نشے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بہت شدید پین میں رہے ہیں بہت عرصے، جو کہ فزیکل نوعیت کا پین ہے، انٹریکٹیبل پین، ٹرائیجیمنل نوریلجیا ہے، سیویئر بیک ایک ہے، نرو پینز ہیں، آرتھرائٹس کے پینز ہیں، تو ان کینسر کے پینز ہیں، تو ان میں وہ اس پین سے اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کوئی اوپیٹ انرجیزک لگتا ہے انہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بار بار لگاتے رہتے ہیں، پھر وہ پین ٹھیک بھی ہو جائے تو اب وہ اس کے نشے میں پھنس چکے ہوتے ہیں اور نکل نہیں پاتے۔ سو بعض اوقات کرونکلی ایل لوگ اپنے آپ کو ان نشوں میں لے جاتے ہیں تاکہ اس درد کو کم کر سکیں جو کسی بیماری کی وجہ سے ان کے اندر ہے۔ ڈپریشن کے مریض بعض اوقات اپنے ڈپریشن کا علاج ڈھونڈتے ہیں کسی نشے میں، اور الکوہلزم ان پرٹیکولر بہت کامن نشہ ہے جو کہ ڈپریشن کے مریض کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سوشل انگزائٹی والے لوگ، جن کو انگزائٹی ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی شراب پی لیتے ہیں یا کوئی نشہ کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو لگتا ہے کہ وہ بہادر ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے وہ سوشل انگزائٹی ختم ہو گیا، وہ بالکل ایزیلی کاملی سب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور وہ جو ان کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ سب مجھے دیکھیں گے اور کیا کہیں گے، وہ کم ہو گئی۔ تو یہ ایک طویل ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک جگہ پر یہ تمام جو منظرنامے ہیں ان کو کہیں امیجن کر لیں کہ یہ جو شخص میرے ارد گرد نشہ کر رہا ہے ان میں سے کس چیز کا گرفتار ہے، یا کہاں یہ والی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ مریض جو سائیکوسس یا دیوانگی کا شکار ہوتے ہیں، یا جن کا ریالٹی سے ناطہ ختم ہو گیا ہوتا ہے، وہ نشے کرتے ہیں پرائمرلی اس کیفیت کو، جس کیفیت میں وہ ہیں اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ناسمجھی میں۔ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نشے سے میں کچھ، وہ جو آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، وہ جو شور سنائی دے رہا ہے دماغ میں، وہ جو ان کو مختلف چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جب میں یہ نشہ کر لیتا ہوں تو میری تھوڑی دیر کے لیے اس سے جان چھوٹ جاتی ہے اور میں تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہوں اس کیفیت سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے بیش بہا عوامل ہیں، اور میں نے چند کی طرف آپ کو اشارہ کیا ہے اس ویڈیو میں کہ جو پیچھے اس بیماری کے کازیٹیو فیکٹرز کے طور پر، پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز کے طور پر، پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے تاکہ شاید آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک نشہ کرنے والے شخص کو مجرم نہیں، بیمار سمجھنے لگے۔